بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ چیسٹ پین، چھاتی کا درد یا سینے میں درد یا وجع الصدر۔ وجع الصدر ایک کمپلین ہے جو کہ بہت سارے امراض میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ اس کی درج ذیل کازز ہیں، بہت سارے امراض قلب میں وجع الصدر ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے امراض میں وجع الصدر ہو سکتا ہے، مسکولو اسکیلٹل ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی وجع الصدر ہو سکتا ہے، بہت ساری وریدوں اور شریانوں میں کی بیماریوں میں بھی وجع الصدر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈرز بھی اور کچھ کامن ڈس آرڈرز ہیں جس کے اندر وجع الصدر یا سینے میں درد یا جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کارڈیک کازز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بڑی بیماریاں کارڈیک کازز کے اندر وجع الصدر کی واضح ہیں۔ ایک اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، پیریکارڈائٹس اور ہائپر کارڈیومایوپیتھی۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کو کہتے ہیں کہ باریک شریانوں کا تنگ ہو جانا، جس سے کارڈیک ٹیشوز کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی اور کارڈیک ٹیشو آکسیجن سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اگر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سینے میں یا دل میں درد ہو تو اس کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ انجائنا موسٹلی ٹیپیکل ہوتا ہے اور اے ٹیپیکل ہوتا ہے، یعنی ایک پراپر انجائنا ہے اور ایک کبھی کبھار انجائنا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز مایوکارڈیل انفارکشن ہے کہ اگر قلب کے کسی ٹیشو کی سیلولر ڈیتھ ہو جائے، نیکروسس ہو جائے اور وہ نیکروسس کا پورشن بڑھتا جائے تو اس میں ایک سکار بن جاتا ہے جس کو انفارکٹڈ پورشن کہتے ہیں، اس میں کرنٹ سٹور ہو جاتا ہے۔ تو جب نارمل کرنٹ ایس اے نوڈ اور ای وی نوڈ سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس انفارکٹڈ پورشن کا کرنٹ اس نارمل کرنٹ کے ساتھ مل کے سپارک پیدا کرتا ہے اور یہ شدید سینے میں اٹھنے والا درد مایوکارڈیل انفارکشن کہلاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ پیریکارڈائٹس ہے۔ پیریکارڈائٹس یعنی کہ قلب کی جھلیوں کے اندر کسی وجہ سے سوزش پیدا ہو جائے، جو کہ اکثر ٹی بی کی وجہ سے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن کی وجہ سے، پوسٹ کارڈیل انفیکشن کی وجہ سے، رومیٹک فیور کی وجہ سے، یوریمیا، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر جسے آٹومیون ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں وجہ معلوم نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی وجہ دل کی بیماریوں میں چیسٹ پین کی ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی ہے، جس کے اندر قلب کے عضلات کا خاص مرض ہے، جس میں قلب کے عضلات جو ہیں ان میں خاص قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے عضلات میں استرخائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور عضلات ڈھیلے اور لمبے ہو جاتے ہیں اور ان کی کانٹریکٹیو پاور، قوت انقباضیہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ان ساری صورتوں میں درد ہوتا ہے۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے درد کی پہچان یہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے سے، تھوڑی سی ایکزرشن کرنے سے یہ درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹیوبرکلوزز میں شام کے وقت بخار ہوتا ہے، مستقل کھانسی ہوتی ہے۔ وائرل انفیکشن میں بھی مریض لیتھارجک ہوتا ہے اور اس کو پسینے زیادہ آتے ہیں۔ بیکٹیریل انفیکشن میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی۔ ایکیوٹ مایوکارڈیل انفارکشن میں بھی ایکزرشن پر پین ہوتا ہے اور بغیر ایکزرشن کے پین نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ پوسٹ مایوکارڈیل انفارکشن سنڈروم ہے، جس میں سکار مختلف طرح سے بننے کے بعد ہیل ہو جاتے ہیں اور اس میں کولیٹرل یعنی کہ جو ہے نا آرٹریز بن جاتی ہیں اور وہ سکار مستقل طور پہ بعد میں پیچیدگی پیدا کرتا رہتا ہے۔ رومیٹک فیور ہے، جس کے اندر قلب کی بیماریوں، ویلولر ہارٹ ڈیزیز، پلمونری ایڈیما، سانس پھولنے کی شکایت ہوتی ہے، چہرے پہ اور پیروں پہ تہبج ملتا ہے اور کسی نہ کسی ایک جوڑ میں درد بھی ہوتا ہے۔ یوریمیا میں مریض غنودگی میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات، اور اس کے علاوہ ان کے منہ سے خاص قسم کی بو آتی ہے اور اکثر ایسا رینل فیلئر میں دیکھنے میں ملتا ہے۔
کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز میں مختلف SLE DSLE وغیرہ جیسی بیماریاں شامل ہیں جس کے اندر چیسٹ پین جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیوپیتھک درد ہے جس کے اندر وجہ معلوم نہیں ہو پاتی، اور کارڈیومایوپیتھی کے اندر پلمونری ایڈیما اور سانس پھولنے کی شکایت، اور ایکس رے کرنے پر ہارٹ کا جو سائز ہے وہ ہمیں نسبتاً پھیلا ہوا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پلمونری کازز ہیں چیسٹ پین کی جس کے اندر دو بڑی وجوہات ہیں، ایک پلیورائٹس اور ایک نیموتھوریکس۔ پلیورائٹس کے اندر نمونیا، ٹیوبرکلوزس، پلمونری انفیکشن اور کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز شامل ہیں۔ ان ساری بیماریوں میں پھیپھڑے کی جھلیوں میں شدید قسم کا ورم پیدا ہو جاتا ہے، نتھنے پھولتے ہیں، سانس پھولتا ہے۔ ٹیوبرکلوزس میں مریض کے گال جو ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں، شام کے وقت میں بخار ہوتا ہے۔ نمونیا میں شدید چھاتی میں درد ہوتا ہے، پورے سینے میں درد ہوتا ہے، سانس تیز تیز چلتا ہے، ڈیپ بریتھ نہیں کر سکتا۔ اور پلمونری انفیکشن میں پھیپھڑوں کی کسی ایک لوب کے اندر بلڈ سپلائی رکنے کی وجہ سے وہ لوب تھوڑا سکڑ جاتا ہے، اس میں فائبروسس ہو جاتا ہے اور لنگس پوری طرح سے پھیل نہیں پاتے۔ دوسری بڑی وجہ نیموتھوریکس ہے کہ ایئر ڈیپوزیشن ان چیسٹ کیویٹی، اور یہ اسپونٹینیس نیموتھوریکس دو طرح کا ہوتا ہے، پرائمری اور سیکنڈری۔ اور ٹرامیٹک نیموتھوریکس ہے، ٹینشن نیموتھوریکس ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چیسٹ کیویٹیز کے اندر ایئر بلج کرتی ہے اور اس کو ہم نیموتھوریکس کے کہتے ہیں۔ اس میں بھی شدید سینے میں درد ہوتا ہے جو کہ انٹراکوسٹل اسپیسز کے اندر خاص طور کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مریض کو بعض اوقات بخار ہوتا ہے اور بعض اوقات سانس پھولنے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری بڑی وجہ مسکولو اسکیلٹل ڈس آرڈرز ہیں۔ مسکولو اسکیلٹل ڈس آرڈرز کے اندر سروائیکل ڈسک ڈیزیزز ہمیں ملتی ہیں، آرتھرائٹس بہت زیادہ ملتا ہے، کوسٹوکونڈرائٹس ملتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے اندر گہرا سانس لینے پہ درد بڑھ جاتا ہے۔ سروائیکل ڈسک ڈیزیز کے اندر دائیں اور بائیں اگر مریض کو گردن گھمانے کو کہا جائے تو دائیں بائیں گردن گھمانا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کندھے کے جوڑ میں شدید درد بتاتا ہے، اور اس کندھے کے جوڑ کے ساتھ جو اسپائن ہیں ان میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چیسٹ پین کی کاز بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوسٹوکونڈرائٹس یعنی پسلیوں کے اور مہروں کے درمیان جو ایک ربط ہے اس میں کوئی سوزش پیدا ہو جائے اور وہ درد کا باعث بنتی ہے۔ نیز ویسکولر ڈس آرڈرز ہیں۔ ویسکولر ڈس آرڈرز کے اندر پلمونری ایمبولیزم ہے اور ایورٹک ڈائسیکشن ہے۔ یہ دونوں بیماریاں بھی سینے کے درد کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان کی پہچان اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک سادہ ایکس رے کرنے کے ذریعے یا سانس برونکوگرام ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سانس کی نالیوں میں اگر کوئی سدے پیدا ہو جائیں یا سانس کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جائیں، ان میں ان کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ معطل ہو جائے، یا کوئی ڈیپ وین تھرومبوسس یعنی کہ وینس ریٹرن کے اندر کوئی تھرومبس پیدا ہو جائے اور بلڈ سپلائی جو ہے وہ اس میں معطل ہو جائے، تو بھی بیک پریشر بڑھنے کی وجہ سے شریانوں میں دباؤ پڑتا ہے اور پین ہوتا ہے۔ ایورٹک ڈائسیکشن عموماً دو صورتوں میں ملتا ہے، ایک ہائپر ٹینشن میں اور ایک مارفن سنڈروم میں۔ تو ہائپر ٹینشن میں جو لیفٹ وینٹریکل بہت زیادہ پریشر سے سکڑتا ہے تو اس کا سیدھا پریشر آرچ آف ایورٹا پہ پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب قلب میں انقباضی کیفیت لیفٹ وینٹریکل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہاں سے نکلنے والا جو بلڈ ہے بہت پریشر سے جاتا ہے، اور یہ جو آرچ آف ایورٹا ہے ہماری، یہ آرچ آف ایورٹا کے اوپر قلب کا پریشر بہت زیادہ پڑتا ہے اور یہ رپچر ہو جاتی ہے۔ اب یہ آرچ آف ایورٹا جسے کارڈیک نکل بھی کہتے ہیں، یہ جب زیادہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے
تو پوری چیسٹ میں شدید درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مارفن سنڈروم ہے، یہ بھی ایک شریانوں کی ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس کے مارفن سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے سیلولر ڈیتھس واقع ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کو مارفن سنڈروم کو مارفن ڈیزیز میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈرز ہیں جس کے اندر شدید درد، سینے میں درد ہوتا ہے، اس میں ایک ایسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز ہے اور ایک ڈیفیوز ایسوفیجل اسپازم ہے۔ ریفلیکس ایسوفیجائٹس کے اندر کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جو کچھ معدے میں رکھا ہوتا ہے اس کی اسمیل آتی ہے جس طرح کا کھانا کھایا جائے، اور معدے کے منہ پہ ورم ہوتا ہے، جبکہ ڈیفیوز ایسوفیجل اسپازم میں آدمی کو اپنی پوری ایسوفیگس جو ہے وہ پھولی ہوئی یا اسپاسٹک فیل ہوتی ہے، اس میں نگلنے کی بھی بیماری ہو جاتی ہے کہ صحیح طرح سے چیزیں نگلی نہیں جاتی، شدید بھوک لگتی ہے لیکن تھوڑا سا کھانا کھا کے آدمی کو لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اور میں مزید نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ پیپٹک السر ڈیزیز ہے جس میں گیسٹرک السر اور ڈیوڈینل السر ہے، یہ دونوں بھی ریفلیکس پین کریٹ کرتے ہیں، اپنے مقام سے لے کے پھر درد پوری چیسٹ میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس درد میں جس معدے کے مقام پہ درد ہوگا بالکل اس کی بیک سائڈ پہ بھی مریض اس مہرے کی سائڈ پہ بھی درد محسوس کرے گا، اور دونوں دردوں کو پھر فرق کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کھانے سے پہلے شدید درد ہے اور کھانا کھانے کے بعد درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو موسٹلی یہ گیسٹرک السر ہوتا ہے، اور ڈیوڈینل السر کے اندر کھانا کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد شدید درد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کامن کازز ہیں چیسٹ پین کی، جس کے اندر ڈس آرڈر آف دا بریسٹ ہیں، یعنی بریسٹ کینسر یا نوڈیولز بن جاتے ہیں مختلف قسم کے بریسٹ میں، اور گلٹیاں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے چیسٹ میں درد ریفر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نان اسپیسیفک چیسٹ پین ہے جس کے اندر کوئی کاز پتہ نہیں چل رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ پیریکارڈیل کیچز ہیں جو کہ ہمیں یعنی کہ پری کارڈیل یعنی کہ جو چیسٹ کا جو سامنے کا حصہ ہے اس کی دیوار اور آرگنز کے درمیان مختلف ان کی جھلیوں میں ورم اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزیزز آف دا اسپائن یعنی موہروں کی بیماریاں، جس میں موہروں کی ٹی بی، موہروں کا کینسر، موہروں میں چوٹ کا لگنا، اور ایکسٹرا ڈیومرل ٹیومر یعنی اسپائنل کارڈ کی اور موہرے کے درمیان کی اسپیسز کے اندر کسی ٹیومر کا پیدا ہونا بھی چیسٹ پین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرپیز زوسٹر ہے جو کہ ٹرنک کی ایک ہی سائڈ پر ہوتا ہے، یعنی اس میں اگر ہم ٹرنک کو دیکھیں، ایک ٹرنک کو، تو صرف ایک سائڈ پہ پانی کے چھوٹے چھوٹے بلسٹرز نظر آتے ہیں جس میں نیوروجینک شدید قسم کا پین نظر آتا ہے، اور یہ ایک کالونی ٹائپ یعنی کہ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور جو کہ ویزیکلز ہوتے ہیں اور شدید پین کرتے ہیں، اور یہ چیسٹ کی ایک ہی سائڈ پہ ہوتے ہیں، یونیلیٹرل ہوتے ہیں۔ تو یہ کامن کمپلینٹس ہیں چیسٹ پین کی، اور ان میں جب تک کہ پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ہسٹری نہ لی جائے پیشنٹ کا ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھے کلینیشین کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان ساری کازز کی چیک لسٹ بنائے اور ان کے اسپیسیفک سائنس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ان کو 1 بائی 1 ایکسکلوڈ کرتا چلا جائے اور ایگزیکٹ کاز پر پہنچ کے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرے۔ لہٰذا کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کارڈیک ڈس آرڈر سے زیادہ متعلق ہے، تو ہم کارڈیک ڈس آرڈرز کی ہی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور باقی ٹریٹمنٹ چیسٹ پین کی ان کی ڈیزیز کے وقت میں ڈسکس کریں گے۔ لہذا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دوال مسک، معتدل جوائردار اور عرق گلاب سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہاٹ اسپانج کیا جائے گا، مریض کو بیڈ ریسٹ کروایا جائے گا انجائنا میں، اور بعد غذا جوارش زنجبیل یا ادرک کا قہوہ مریض کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرص ریٹھا جس میں زعفران ملایا گیا ہو
وہ بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے اندر. جبکہ پیریکارڈائٹس میں ٹیوبرکلوزس میں ارک ہرا بھرا اور لوک مسیحی قرص سحر استعمال کرائی جائے گی صبح و شام، اور بعد غذا قرص کافور. اور ہلدی کے مرکبات بھی ٹیوبرکلوزس میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وائرل انفیکشن میں عناب بیدانہ سپستان کا جوشاندہ استعمال کیا جائے گا. بیکٹیریل انفیکشن میں قرص رسوت اور نسخہ نمبر 9 جس میں شاطرہ، چرایتا، سرپوکا منڈی اور نابلاسیا ہیں، اس طرح کی مصفیات دی جائیں گی. ایکیوٹ مایوکارڈل انفیکشن میں اگین وہی دوائیں دی جائیں گی، یعنی دوال مسک معدل جوائدار، ارک گلاب یا ارک گاؤزمان کے ساتھ. اور پوسٹ مایوکارڈل انفیکشن سنڈروم میں بھی یہی دوائیں دی جائیں گی. اس کے علاوہ لہسن کے مرکبات بھی انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. رومیٹک فیور میں لبوب صغیر استعمال کی جائے صبح و شام، اور بعد غذا جوارش جالینوس استعمال کروائی جائے. یوریمیا میں صبح و شام جوارش زرونی اور کشتہ سنکھ استعمال کروایا جائے. اس کے علاوہ مکئی کے بال کا جوشاندہ بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. اور ایڈیوپیتھک پین میں ہم مزاج کے مطابق روغنیات کی چیسٹ کے اوپر مالش کریں. مثال کے طور پہ اگر مومنٹ کرنے سے درد بڑھ جاتا ہے اور ریسٹ کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سوداوی درد ہوگا. اس میں روغن کست شیریں استعمال کرایا جائے. اور اگر مومنٹ کرنے سے درد بڑھ جائے اور ریسٹ کرنے پہ درد 50% کم ہو جائے تو کلزم سرسوں کے تیل میں ملوا کر اس کا مساج کیا جائے پوری چیسٹ پہ. اور اگر صفراوی درد ہوں، بلغمی درد ہوں تو روغن سرخ یا روغن لونگ کا مساج کروایا جائے. ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی میں دواول مسک صبح و شام استعمال کی جائے اور شب میں لبوب صغیر استعمال کرائی جائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.